حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس غلط فہمی میں کہ محرم منحوس ہوتا ہے اور اس میں شادی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کوئی بھی شادی اگر کی جائے منع نہیں ہے۔ پورے سال کے جس مہینے، جس دن، جس ٹائم آپ نکاح کریں اور شادی، اسلام نے رکاوٹ نہیں ڈالی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے۔ اور ایک قول کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا اور شادی محرم الحرام میں ہوئی، تو اس کو کیسے ناجائز کہا جا سکتا ہے؟ لیکن ہمارا معاشرہ رفس زدہ ہے، ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہن لینا، شادیاں خوشیاں چھوڑ دینا یہ عبادت ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ ساری دنیا میں محرم میں نکاح اور شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر اور بر اعظم ایشیا میں الگ قسم کا ایک دین ہے جس کا نقشہ نظر آتا ہے، صرف مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے۔ جیسے عام مہینوں میں آپ نکاح شادیاں کرتے ہیں، اس میں بھی کریں، لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو یک دم بریک لگ جاتی ہے۔ جو شادیاں طے بھی ہوں، نہیں یہ نہیں کرنا، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، کسی بھی دن میں کوئی نحوست نہیں، کسی بھی مہینے میں کوئی نحوست نہیں، کسی بھی چیز میں ذاتی طور پر نحوست نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ دین اسلام تمہیں توہمات پر سے نکالتا ہے اور توہم پرستی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ چیزیں ہندو مذہب میں ہیں کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کا شگون لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث میں سختی سے رد کیا ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ شگون لیتے تھے چھوٹی چھوٹی بات سے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہ جی منگل کا دن منحوس ہوتا ہے، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ صرف سنی سنائی ایک بات ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر پہ نکلا اور آگے سے کالی بلی نے یوں کراس کر لیا، راستہ کاٹا، کہتے ہیں کہ اب یہ سفر اچھا نہیں ہوگا، ہمیں سفر ملتوی کرنا چاہیے کیونکہ بلی کراس کر گئی ہے اور وہ بھی کالی۔ بھائی یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ چھت کی منڈیر پہ اگر کوا بولے تو مہمان آ رہا ہے۔ اب اس کوے بیچارے کو کیا پتا ہے کہ آپ کا مہمان آ رہا ہے؟ کہتے ہیں جی دائیں ہاتھ میں خارش آئے تو پیسہ آتا ہے، اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش آئے تو پیسہ جاتا ہے۔ تو میاں پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، ویسے بھی کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس کے پاس آیا ہے تو گیا کبھی نہیں، یا گیا ہے تو آیا کبھی نہیں، یہ تو آتا جاتا ہے۔ اس کا اس خارش کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی طرح کسی بندے کی دائیں آنکھ پھڑکی تو اس کا یہ مقصد ہے، الٹی پھڑک گئی تو یہ ہو جائے گا۔ اصل میں ہم بنیادی طور پر ہمارے بڑے ہندو سے مسلمان ہوئے، کچھ چیزیں اسلام کی جڑ گئیں اور کچھ پیچھے سے ریل گاڑی کے ڈبے جڑے ہوئے آ رہے ہیں جو نسل در نسل ہمارے عقیدے بنتے جا رہے ہیں۔ اسلام تو ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے اتنا کمزور تمہارا عقیدہ ہو گیا ہے، کبھی بلیوں، کووں اور کتوں پہ آ کے تم اپنے عقیدے اور اپنے مستقبل کو سامنے لے کے فیصلے کر رہے ہو، ہاں اور نہ کے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ محرم منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اٹھائیں پورا قرآن کریم، نبی کریم علیہ السلام کی لاکھوں احادیث ہیں، صحابہ کرام کے لاکھوں اقوال ہیں، کسی بھی ایک کتاب سے آپ دکھا دیں کہ محرم منحوس ہے۔ چاروں فقہا کی فقہ مدون اور مرتب ہے، اور پیدائش سے لے کے موت تک کے مسائل کتابوں میں موجود ہیں، قدم قدم پر رہنمائی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ اس میں پڑھیں
نکاح شادی کے مسائل کے باب ہیں فقہ کی کتابوں میں. خود بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن دارمی میں ہے، پھر مسند احمد بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، لاکھوں حدیث اس میں موجود ہیں. آپ اس کو پڑھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ کسی جگہ کہیں بھی ایسی کوئی حدیث اور صحابی کا قول یا کسی امام اور فقیہ کا نہیں کہ محرم منحوس ہے اور اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم نے اس چیز کو اتنا جبری دین اپنے اندر بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اس سے ہٹنے کو تیار نہیں کہ ہم برباد نہ ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ محرم میں شادی کرنا فرض عین ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ محرم میں شادی کرنی منع نہیں ہے. اگر کہیں یہ بدعت جائے اور لوگوں کے دماغ میں، تو پھر وہاں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دماغ میں جو غلط چیز ہے اس کو ہٹ جانا چاہیے.